السلام علیکم دوستو، یہ ہیں دفاع وطن کے قابل فخر سپوت اور پاکستان فضائیہ کے شاہین صرف جوان، جنہوں نے جنگ 65 کے 60 سال بعد سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس بھارت کو بدترین شکست دی جو اس غلط فہمی میں تھا کہ پاکستان پر دھاک بٹھا کر اس خطے میں چودراہٹ کی پگ پہنے گا۔ مگر پاک فوج نے واضح کر دیا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو دنیا خود سن لے گی۔ ابھی تو آپریشن بنیانم مرصوص شروع ہی ہوا تھا۔ ابھی تو پاک فوج کے جرحی جوانوں اور شاہینوں نے بھارت میں گھس کر تو وار ہی کیے تھے کہ دشمن گھبرا گیا، صلح اور معافی کے راستے تلاش کرنے لگا۔ پاک فوج کے سربراہان پوری قوم کے شانہ بشانہ ایک پیج پر تھے، دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے، پرعزم تھے۔ پاک فوج کے جوانوں نے سرحد سے دشمن کی سرزمین پر حملہ کر کے برگیڈ کے برگیڈ اڑا دیے، نیست و نابود کر دیے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے تو دشمن کو ایسا پسپا کیا، ایسا رسوا کیا کہ پوری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی۔ بھارت کے رافیل سمیت جو طیارہ اڑا اس کے پر خدشے اڑ گئے۔ بھارت کا دفاعی نظام پہلے جیم ہوا، پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ دشمن کا دفاعی نظام اندھا ہو گیا۔ شاہین اڑے، جھپٹے، شکار کیا اور کامیابی سے پلٹے اور اپنی پاک سرزمین پر سرخرو ہو کر لوٹے اور فتح کا جشن منایا۔ ابھی تک پوری قوم دفاع وطن کی فتح کا جشن منا رہی ہے، اپنی پاک فوج پر ناز کر رہی ہے۔ پاک فوج کی دفاع وطن کی کامیابی کا یہ سلسلہ 1947 سے لے کر مئی 2025 تک کئی جنگیں آئی۔ دشمن نے کئی فورس لائک آپریشن کے ذریعے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار دفاع کے ضامن زمین پر سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، سمندروں میں سینہ صبر تھے اور فضاؤں میں شاہین کی پرواز کی طرح چوکس تھے۔ اس بار بھی مکار دشمن نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان و آزاد کشمیر کے 5 مقامات پر بلا اشتعال اور بزدلانہ حملوں کا آغاز کیا، مگر پہلی ہی رات اسے پاک فوج کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اس کے بعد مکار دشمن نے پاکستان کے کئی شہروں پر متعدد ڈرون حملے کیے اور تمام کے تمام ڈرون پاک فوج نے زمین بوس کر دیے۔ بھارت کی بزدلانہ شرارتیں جب حد سے بڑھی تو پاکستان کی مسلح افواج نے ادھمپور، آدمپور سمیت کئی ایئر بیسز اور کئی ایئر فیلڈز کو تباہ کر دیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کی الیکٹرک کمپنی پر سائبر حملہ کر کے بجلی کا نظام مکمل طور پر جیم کر دیا اور ملٹری سیٹلائٹ کو بھی جیم کر دیا۔ سرحد کے قریب درجنوں چوکیاں تباہ کر دی، بھارت پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات میں پاکستانی ڈرونز کئی گھنٹوں تک پرواز کرتے رہے۔ پاکستان نے بھارت کے بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا۔ وطن عزیز کی پاک فضائیہ کے جرأت مند پائلٹ بھارت کے اندر پرواز کر کے گئے، اہداف کو تباہ و برباد کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے پاک سرزمین پر واپس آ گئے۔ بس اس حملے کے بعد بھارت کی کمر ٹوٹ گئی، حوصلے پسپا ہو گئے۔ بھارت نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر بڑی طاقتوں سے بیک ڈور رابطے کر کے پاکستان سے بچانے کی اپیلیں کرنے لگا۔ پاکستان نے قابل فخر اور عظیم فتح حاصل کر لی اور عالمی برادری کو بھی باور کرا دیا کہ پاک فوج اور پاک فضائیہ دنیا کی بڑی طاقت تسلیم کر لی۔ ادھر پاکستان کی پوری قوم ابھی تک فتح کا جشن منا رہی ہے، اپنی افواج کو سلیوٹ پیش کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت میں ماتم جاری ہے۔ شکست کے ملبے کا حساب لگایا جا رہا ہے اور مودی سرکار کی دھلائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔